خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن ٹی وی 1 سے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم ایک خاص موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، میرے آپ کے ہم سب کے علم میں ہوتا ہے اضافہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان۔ چونکہ رمضان مبارک کی آج پہلی سحری ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، اور ہمارا پہلا پروگرام ہے، تو استقبال ہم کس طرح سے کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے استقبال فرمایا کرتے تھے، اور کیا خصوصیات فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس ماہ مبارک کی قرآن و حدیث میں، اس پر گفتگو کریں گے۔ تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بائیں ہاتھ پر موجود ہیں ممتاز عالم دین، میرے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور آپ کو رمضان کی ڈھیروں مبارکباد۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ دائیں ہاتھ پر موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، دیگر علماء کرام بھی ہوں گے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے تو مصروفیات اور ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ارینج ہو رہا ہے، مینیج ہو رہا ہے، تو تھوڑی سی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے ٹائمنگ، لیکن میرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھ سے بتائیے، کیا کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں اس ماہ مبارک کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ شبیر بھائی۔ ماہ رمضان المبارک جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کی بڑی خاص تیاری کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تو گویا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ جملہ مبارک ہوا کرتا تھا۔ جہاں تک استقبال رمضان اور اہمیت رمضان ہے تو میں عرض کروں کہ آج کے دور میں رمضان کی اہمیت الفاظ کی حد تک رہ گئی ہے، اعمال میں نظر نہیں آتی، اور یہ عوام کے لیے بھی ہے اور خواص کے لیے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روزے کا بنیادی مقصد ہے وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہاہنا، تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے، دل کی طرف اشارہ کیا۔ اور سارے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ دل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے، جس کا منظوم ترجمہ یہ ہے کہ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جب ہم رمضان کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم باطنی طور پر رمضان کی تیاری کریں۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ رمضان میں اتنی روحانیت ہے، اتنی نورانیت ہے، اتنی برکات ہیں، اتنے ثمرات ہیں، کیا ہم نے کما حقہ رمضان کی برکات اور ثمرات کو گزشتہ سالوں میں پایا؟ بالکل نہیں پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم تیاری رمضان کی بات کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل کو ٹھیک کریں۔ دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب رمضان آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قراءت قرآن کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے، مصاحف کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز تلاوت قرآن کریں تاکہ دل کا زنگ دور ہو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے قلب پر کس طرح نزول سکینہ ہوتا ہے۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہے، یعنی جس چیز نے آج ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے، وہ ہے بغض، حسد اور کینہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ اتنا پرنور مہینہ ہے لیکن ہمیں وہ روحانیت نہیں مل پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل میں کینہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کا فساد ہے۔ جب تک ہم فساد قلب کو دور نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے دلوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک ہمارے اعمال ظاہری بھی درست نہیں ہوں گے۔ تلاوت قرآن بھی ہے، تراویح بھی ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے ضیاع وقت ہے۔ ایک خوبصورت جملہ کہا گیا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم میں سے بہتوں کا گولڈن ٹائم
इन फ्रंट ऑफ मोबाइल ख़त चलता है। यानी पूरा महीना हम अपनी सहरी को भी बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल के पास बैठकर, इफ्तार को भी बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल की नज़र करके, और फिर उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ मीडिया का मुस्बत के साथ मनफी किरदार है वो बड़ा ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि जब आप दीन की बात करें, इस्लाम की बात करें, कुरान की बात करें, हदीस की बात करें, तो आपने दायरा कुरान और हदीस में रहना है। कई जगहों पर हम ये मुशाहदा करते हैं कि चलते हुए वो दायरा कुरान और हदीस से बाहर निकल जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सीखने के बजाय, बेहतरी आने के बजाय फसाद आ रहा होता है। तो शुरू अपनी ज़ात से करें कि ये मुबारक महीना हमें मिला, हो सकता है आइंदा साल ना मिले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले साल हयात थे, इस साल हयात नहीं है। तो अपने इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझकर तिलावत कुरान से दिन का आगाज़ करें, अपनी नींद को थोड़ा कम करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा अलमिया है कि रोज़ा रख कर सो जाएंगे और फिर 4 बजे जाकर उठेंगे और पूरा दिन जो है वो सोते हुए बसर कर दिया। फिर रातों को खेलना, ये भी हमारे यहाँ रमज़ान में बड़ा आम हो गया है। तो ये रातें इबादत की रातें हैं। और एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कह दूँ कि देखें, जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो इफ्तार पर रोज़ा ख़त्म होता है, रमज़ान ख़त्म नहीं होता। वाह। हमारे यहाँ ये एक बड़ा तसव्वुर होता है कि जी बस अब इफ्तार हो गया तो रोज़ा ख़त्म हो गया, अब उसके बाद आप जो चाहें करते रहें, तमाशा लगा देते हैं। और जो वक्त तरावी होता है, उस वक्त तरावी को लोगों के बर्बाद किया जा रहा है। तो इफ्तार पर ख़त्म सौम है, यानी इख्तिताम सौम कह लीजिए कि रोज़ा मुकम्मल हुआ, रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ। और रमज़ान का जो तक़द्दुस है वो सिर्फ दिन का नहीं है बल्कि रातों का है, कि नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अहले क़िबला की बख्शिश फरमा देता है। तो जब बख्शिश मिल रही हो और बंदा गाफिल हो तो उससे बड़ा महरूम कौन होगा, कि नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने दुआए जिब्रील पर आमीन कहा कि जो रमज़ान को पाए और अपनी बख्शिश को ना करवा सके वो खाइब व खासिर हो जाए। तो इसलिए हम तमाम को दायरा शरीयत में रहते हुए रमज़ान का इस्तक़बाल ज़ाहिरी तैयारी के साथ बातिनी तैयारी में भी करना चाहिए। तशरीफ़ ला चुके हैं मेरे आपके हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा पीर से मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर गुफ्तगू को इसी जगह से कंटिन्यू करते हैं। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नूर रहमान इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप TV1 से देख रहे हैं बराह रास्त सहरी के बाबत लम्हात में। और जिस सेगमेंट में हम मौजूद हैं वो है आलिम टाइम, और 3 मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारा मौज़ू इस्तक़बाल रमज़ान। अच्छा शाह साहब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात शाबान के गुज़रने के साथ साथ रमज़ान के इस्तक़बाल के मामले पे क्या लिखा गया है, क्या मामूलात, क्या फीलिंग्स थी, क्या तैयारी, क्या इस्तक़बाल के लिए वो किया करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, अहादीस के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामूलात में से ये है कि इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन की तबीयतों को बरंगेख्ता करना, वो बड़ी मशहूर और मारूफ़ रिवायत जो हम हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शोबुल ईमान के अंदर मौजूद है। और वो सरकार अलैहिस्सलाम का एक बसीत और मबसूत खुतबा है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन को मरहमत फरमाया। और ये फरमाया कि तुम में, यानी वो रग़बत दिलाते हुए, जिस तरह मुफ्ती साहब अभी उसकी तमाम चीज़ें बता रहे थे कि किस तरीके से उसमें शगफ़ और रग़बत दिलाना और उसके अजर व इनाम को अपने ऊपर तारी करके अपनी नीयत को सालेह करना और अपनी तबीयतों को इबादत का खूगर करना। तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम का वो खुतबा, जिसको देख कर ही पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन की तबीयत को इस तरफ राग़िब करते हुए रमज़ानुल मुबारक के उस महीने की अहमियत को उनके सामने वाज़ेह किया। इरशाद फरमाया कि तुम में वो अज़ीम महीना साया फ़गन होने वाला है कि जिसके दिन में तुम रोज़ा रखते हो और उसकी रातों में से एक रात वो है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। और ये वो अज़ीम महीना है कि जिसमें नफिल का सवाब आम महीनों के मुताबिक फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब आम महीनों के मुताबिक 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका पहला आशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है। फिर उसमें मज़ीद रग़बत दिलाते हुए इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर देगा और उसकी मग़फ़िरत फरमाए। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम किसी को पेट भर के खिला सकें।
تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر کسی نے ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے. کیا بات. اور جس نے پیٹ بھر کے کھلا دیا تو اس کی مغفرت بھی ہے، اور اسے اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر میرے حوض سے پلائے گا، بہت اور ایسا پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک وہ پھر اسے پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی ترغیب دلائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کاروبار رکھتے ہیں یا غلام رکھتے ہیں یا کارکنان رکھتے ہیں یا مزدور رکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس رمضان شریف کے روزے میں تخفیف کریں، اچھا. ان کے لیے راحت دیں، ٹائمنگز کم کر دیں. ٹائمنگز کم کر دیں، مشقت کم کر دیں. یا جس طرح ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ بیٹا بہت کام کر رہی ہے تھوڑا پنکھے میں بیٹھ جاؤ، ابھی دھوپ بہت ہے تھوڑا اندر آ کر بیٹھ جاؤ، جو ایک رغبت خوف خدا اور رقت قلب کے حوالے سے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی اللہ رب العالمین جل وعلا مغفرت فرما دیتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان شریف داخل ہونے سے پہلے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر کرتی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خلوت کو زیادہ پسند فرماتے تھے، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اس کی رغبت کو بیان کرنا تاکہ اس مہینے کی اہمیت جو ہے شہر اللہ ہے اس کی طرف طبیعتیں تیار ہو جائیں. تو آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے وہ احادیث، وہ معیار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے وہ معاملات اور خود کو دین کے قریب کرنا. یوں تو پوری زندگی ہم نے اپنے آپ کو قریب کرنا ہے، لیکن مسجدوں کا رخ کرنا، تلاوت قرآن کی طرف آنا، اپنی جو نمازیں اس کی پابندی، اور العیاذ باللہ اگر اللہ معاف فرمائے کو نمازیں رہ گئی ہیں تو پھر اس کی قضا کرنا. کیونکہ رمضان شریف آنے سے پہلے شبیر بھائی شب برات آتی ہے. صحیح. اور شب برات میں ہماری طبیعت اس بات کے بارے میں تیار ہو جاتی ہیں، تازہ ہو جاتی ہیں. علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں، وہ احادیث پڑھ کے سناتے ہیں، ہم اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں کہ ایک رمضان یعنی 15 شعبان سے لے کر آنے والے سال کے 15 شعبان کے درمیان میں جو ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جو لوگ دنیا سے جائیں گے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جس کو جو رزق مقدر ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. زندہ جو ہیں مردوں میں لکھ دیے گئے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ آنے والوں میں لکھ دیے گئے ہیں. تو گویا کہ وہیں سے بندے کے دل کے اندر دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کا شوق ایک پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل کے طور پر اور آخرت میں جن چیزوں کا مجھے سامنا کرنا ہے اور جن چیزوں سے مجھے آرام اور راحت اور اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہونا ہے اس طرف وہ اپنی رغبت کو بڑھائے. تو یہ سلسلہ تو شب برات ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم وہاں سے توجہ کریں، اللہ رب العالمین کی مغفرت، غفران اور انسان کی زندگی کی ناپائیداری. جس طرح مفتی صاحب بڑی پیارا جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس اعتبار سے عبادت کی ضرورت ہے کہ جناب یہ رمضان المبارک ہمارا آخری رمضان ہو، اور ہماری مغفرت کے لیے، ہماری گناہوں کی معافی کے لیے اور حصول اجر کے لیے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کے لیے ہمیں آخری موقع ملا ہو. تو یقیناً یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اس میں راغب. اور یہ مہینہ ہی گویا کہ قرآن کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، اور تلاوت قرآن کے فوائد وہی ہے جو شہد کو چکے گا وہ اس کی مٹھاس کو پائے گا، جو خوشبو کو لے گا وہی اس کی ذوق کو پائے گا. تو رمضان شریف کے اندر قرآن کریم کی تلاوت آپ کے بدن، آپ کی روح کی بھوجل پن کو ختم کر دیتی، اس کے اوپر گرانی کو ختم کر دیتی، اس کے وزن کو ختم کر دیتی. آپ کی طبیعت کے اندر ایسی روحانیت اور لطافت اور عبادت کا ذوق اور ایک انہماک آتا ہے. دل و دماغ کی کشمکش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کے اندر سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے. نفسیاتی طور پر آپ بڑے متوازن ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کا خیال، اپنے زندگی کے معمولات تمام آپ کے سامنے مستحضر ہو جاتے. اس لیے کہ قرآن شریف کی تلاوت آپ کا شرح صدر کرتی ہے. واہ واہ. آپ کے اندر اطمینان کو پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر ذوق کو پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر تحمل کو پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر برداشت کو پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر طبیعت میں ٹھہراؤ. جی بالکل. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ اس بات کو دیکھیں، عام دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ طبیعت اگر بوجھل ہو رہی ہے، یوں لگے کہ آپ کو کہ جیسا بلڈ پریشر میرا ہائی ہو رہا ہے، انتشار ہے، یا طبیعت کے اندر ایک انتشار ہے، تو دوائی جو لے رہے ہیں وہ بالکل دوائی لیں، لیکن باوضو ہو کر اگر صرف تلاوت قرآن کے اعتبار سے مصحف شریف کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر، کیا بات، اس کی مبارک جلد کو چھو کر بندہ اپنی آنکھوں سے جب قرآن کے متن کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی قرآن کتنا پڑھیں؟ تو ہم نے کہا پہلے قد لگا دیا آپ نے، بس آپ پڑھیں بس. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ کتنا پڑھوں میں، ایک صفحہ پڑھوں گا، تو اس سے وہ قرار کیا حاصل ہوگا. اب وہ رب کا کلام ہے، آپ اس کو پڑھنے کی نیت سے پڑھیے تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ قرآن کریم فرقان حمید کا جو فیضان ہے اور اس قرآن جو ایک معجزہ ہے اس کو باقاعدہ اس کے سکینے کا ورود آپ اپنے اوپر پائیں گے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ تلاوت سے پہلے جو آپ کی طبیعت پر ایک بوجھ تھا، ایک گرانی تھی، ایک کشمکش تھی، ایک آپ کے اندر بے چینی تھی، وہ بالکل آپ ریلیز ہوتے نظر آئے. اور پھر یہ کہ روزے کی حالت میں اس کو پڑھنا تو یہ ڈپریشن کے حوالے سے، بے سکونی کے حوالے سے، اور بالخصوص اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور اس کی محبت
اور دین کے جذبے اور آخرت کی فکر کے غلبے کے حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں اس میں بہت زیادہ مؤثر، اور یہ تمام چیزیں حضور علیہ السلام کی گویا کہ عادت مبارکہ کے اندر رمضان شریف کی آمد سے کے ساتھ پہلے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ مقرر یہ نظر آتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا مفتی صاحب یہ جب ہم جملہ سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں آپ حضرات سے کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا جیسے کہ سابقہ امت میں یا تم سے پہلوں پر بھی کیا گیا، یہ پہلوں پر کس طرح سے فرض کیا گیا تھا؟ اس کی کیا حکمت ہے یا کیا اس بسم کا اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ یہ آیت نمبر 183 ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اس بات کو ذکر فرمایا گیا کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے تو اس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ یعنی پچھلی جو امتیں ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں، اور ہر امت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں نہ کہیں ہر امت میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا رہا کہ جہاں بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کشی کے حوالے سے احکامات کو بیان کیا گیا۔ روزے کی مختلف صورتیں تھیں اور روزے کی مختلف کیفیات تھیں جو بیان فرمائی گئی ہیں۔ صوم داؤدی بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہفتے مہینے کے 3 دن جو ایام 20 کے روزے جیسے ہمارے مشہور ہیں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے حوالے سے، تو جو مختلف امتوں میں مختلف قسم کے روزے رہے، اور ہر امت کو کسی نہ کسی اعتبار سے یہ موقع دیا گیا کہ بھوک اور پیاس کا غلبہ اختیار کریں اور اس سے جو مقصود ہے تقوی اور پرہیزگاری اس کا حاصل کریں۔ کیونکہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے کے لیے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے کہ خدا نخواستہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ چیزوں کو سمیٹ کے رکھا جائے، بجٹ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، وہی دینے والا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس کی کیفیت میں آتا ہے تو انسان کا جو نفس ہے اس کو مغلوب ہونے کا موقع ملتا ہے، ورنہ نفس غالب ہے۔ اور نفس کی یہ کیفیت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نفس کو یعنی جس کو خواہشات کہا جاتا ہے یا نفس تعبیر کیا جاتا ہے انسان کی خواہش کو، کہا کہ یہ اتنا سرکش ہے کہ جب اس کو پیدا کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا پوچھا کون؟ کہا تو ہے میں ہوں۔ اتنا سرکش۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سزا دو۔ جب سزا دی گئی پھر لے کر آئے تو کہا کہ کون ہے؟ کہا تو ہے میں ہوں۔ فرمایا اسے آگ میں ڈالو۔ اچھا، آگ میں جلایا گیا، پھر لے کر آئے تو پھر اس نے کہا کہ تو میں ہوں۔ فرمایا اس کو بھوکا پیاسا رکھو۔ اچھا، جب بھوکا پیاسا رکھا گیا تو نفس نے کہا کہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ تو کہا یہ انسان کا جو نفس ہے نا، نفس امارہ، اس کو نفس لوامہ تک اور نفس مطمئنہ تک پہنچانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بھوک اور پیاسا رکھا جائے۔ اور جب بھوک اور پیاس انسان کی، جب انسان پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی غریب اس کو نظر نہیں آتا، کوئی پیاسا نظر نہیں آتا، کوئی بھوکا نظر نہیں آتا۔ لیکن جہاں پیٹ خالی ہوتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں بھوکا ہوں تو کسی اور کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، کسی اور کو بھی احساس ہوگا۔ تو مقصود اس ایک مہینے میں لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنے کا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا قدر کرے کہ کھانا بھی نعمت ہے، پینا بھی نعمت ہے۔ اس حلال چیز کو ہم اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جان بوجھ کر، اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پانی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو اجر اور بدلہ کیا ہے؟ اللہ پرہیزگاری عطا فرمائے گا، جس سے نتیجہ جنت کی صورت میں عطا کیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی 1 سے براہ راست، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن۔ اچھا مقصد یہ بتائیں کہ سحر اور افطار ان اوقات کی کیا فضیلت ہے اور کیوں کہا گیا کہ اس میں دعا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک بنیادی طور پر اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور سحری کا جو کھانا ہے اللہ نے اس میں بھی برکت رکھی ہے، اور افطار میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری جو ہے یہ وہ کھانا ہے کہ جس سے روزے کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اور افطار وہ طعام ہے کہ جس پہ روزے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا ہمارے بچپن میں جب سحری ہوا کرتی تھی، افطار ہوا کرتا تھا،
تو والدہ محترمہ کی طرف سے سب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے اور جب بالکل اختتامی وقت آتا تھا چلو یہ سارے دعا کرو، اب وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بہنوں نے بھائیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ایک روحانی منظر ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ ہم آخری سیکنڈ تک سحری میں بھی ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں اور آخری سیکنڈ تک افطار میں بھی ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ٹی وی مت دیکھیے، ایک ہے آپ کا خود دعا مانگنا اور ایک ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا۔ آپ خود کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو روحانیت کس میں زیادہ مل رہی ہے۔ جب آپ رب سے خود مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ پر ایک سکون، ایک اطمینان، ایک سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت آپ پر پڑتی ہے۔ تو اس لیے ان اوقات کو قیمتی اوقات جانتے ہوئے سحری اور افطار کریں۔ اور اس میں ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب صحابہ کرام رمضان آتا تو اموال نکالا کرتے تھے، اس سے مقصد کیا ہوا کرتا تھا کہ جو غربا ہیں وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر آسانی کے ساتھ روزے رکھیں اور افطار کریں، یعنی ان کے برڈن کو کم کرنا مقصود ہوا کرتا تھا۔ تو آج ہمارے یہاں اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز پیش نظر رہے کہ جیسے سحری کا وقت ہوا اس کے فوراً بعد نماز ہوتی ہے، تو بعض افراد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کے معاملے میں بھی سستی کر جاتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے۔ تو نماز کو چھوڑنا ویسے ہی اشد گناہ کبیرہ ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہے لیکن ظہر چھوڑ دی، روزہ رکھا ہے لیکن عشاء یا تراویح کو چھوڑ دیا، تو اس سے بڑی محرومی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ اللہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من قام فی لیل رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو قیام اللیل رمضان میں کرتا ہے تو اس کے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ کل پہلا روزہ ہے تو ابھی سے اپنی ایک ترتیب بنائیں۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری صبح کی روٹین کیا ہے، کھانے پینے کی نہیں، سحری کرنے کی نہیں، افطار میں میرا کیا مینیو ہے یہ نہیں، میں نے صبح کتنی تلاوت کرنی ہے، افطار کے بعد میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے، درود پاک کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے، ظہر کے بعد میرا کیا جدول ہوگا۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی کا پلان کریں گے، مینیج کریں گے، تو پھر عبادات کرنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور شاہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ شہد کو چکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ کیا ہے، تلاوت قرآن کے حوالے سے یہی بات یہاں پر آ کر جڑتی ہے کہ جب آپ یہ رمضان مکمل عبادات میں گزاریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے رمضان میں برکتیں کتنی رکھی ہیں۔ پھر آپ خود اپنی نیند کو کم کر رہے ہوں گے، پھر آپ لہو و لعب سے خود اپنے آپ کو دور کر رہے ہوں گے اور یعنی کاموں کے اندر، مقصود کاموں کے اندر اپنے وقت کو بسر کر رہے ہوں گے، اور سحر بھی اچھی ہوگی یعنی پر نور ہوگی، افطار بھی اچھی ہوگی یعنی پر نور ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ پر سستی طاری نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ڈپریشن کو دور کرنا، تو نوافل ادا کرنا، تلاوت قرآن کرنا، درود پاک پڑھنا، جسے میں ون لائنر میں یوں کہتا ہوں کہ جس بندے کے معمولات اور معاملات اچھے ہوں گے وہ بڑا مضبوط آدمی ہوگا، یعنی وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے نا تو پہاڑ اس سے ڈرتا ہے، وہ پہاڑ سے نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معمولات اور معاملات اچھے ہوتے ہیں تو اس میں توکل آتا ہے، اور جب بندے میں توکل آتا ہے تو وہ پہاڑ کی مانند مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم سب کو اس بات کی بہت ضرورت ہے، مجھے تمام ناظرین کو، کہ ہم اپنے معمولات کو اچھا کریں، اپنے معاملات کو اچھا کریں، اور روزے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو قائم کریں۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے، ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دے۔ تو اس لیے رمضان کو اسی طرح گزاریں، سحری کو، افطار کو، تراویح کو، اور دیگر جو اوقات میسر آ جاتے ہیں، کہ اپنی عبادات پر توجہ ہو، اپنے دل پر بار بار توجہ ہو، رب سے رحمت کو مانگ رہے ہوں، کم از کم ایک بار تو ایسا ہو کہ مولا تو بخش رہا ہے لاکھوں لوگوں کو، دو اشک بہائیں اور دل سے اللہ سے معافی طلب کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں کہ مولا جن گناہگاروں کو تو آزادی جہنم عطا فرما رہا ہے مجھے بھی ان خوش نصیب کی فہرست میں شامل فرما لیں۔ بہت خوب۔ اچھا شاہ صاحب، منظر اور ماحول تبدیل ہو جاتا ہے رمضان میں۔ اب جیسے سحری کا وقت ہے پاکستان میں یا بالخصوص کراچی میں، اگر یہ وقت ہے 4:45 بجے کم و بیش، تو 3 ساڑھے 3 بجے عام دنوں میں جو ماحول ہوتا ہے رمضان میں بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح افطار میں بس اسٹاپ پہ بھی لوگ کھڑے ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے اسی سے۔ یہ جو چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، زندگی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک تو کیفیت کی بات اس وقت ہو رہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن معاشی صورتحال، ماحول کی صورتحال، سڑکوں کی صورتحال، مسجدوں کی رونقیں، گلیوں کی صورتحال، چہروں کی چمک، گھروں کے ماحول، یہ جو پورا کا پورا نظام تبدیل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے
آپ نے جس طرح فرمایا کہ روحانی طبیعت سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو میں اور آپ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں دل سے کہ ہم پر نماز فرض ہیں. ہم اس بات کو دل سے قبول کر لیتے ہیں کہ روزہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے ہم پر فرض کیا گیا. ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نے مر کر ان تمام چیزوں کا جواب اللہ کو دینا ہے. لیکن ہم یہ قبول مہینے تک ہی کرتے ہیں. ہاں تو اب آپ دیکھیے کہ ایک پورا ایک اسلامی معاشرہ اور ایک روحانی معاشرہ خود اس فکر کے ساتھ بن جاتا ہے. ایک دفتر کے اندر اگر 10 بندے کام کر رہے ہیں تو 9 نماز کے لیے جاتے ہیں, ایک ان کو دیکھ کے چلا جاتا ہے. لیکن رمضان شریف جانے کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک جا رہا ہوتا ہے 9 بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ جہاں پر عبادتوں کا ذوق ہمارے اندر بڑھاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مہینے کے اندر اور مہینوں کے مقابلے میں اس کی برکات بڑھ جاتی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان برکات اور بینیفٹس کو دیا اس لیے ہے تاکہ ایک تو اس کے لیے توشہ آخرت زیادہ جمع ہو جائے, صحیح. اور اپنی زندگی کے اور معمولات کے اندر وہ اپنی عبادتوں میں حریص ہو جائے, اور وہ اپنی عبادتوں کے اندر مزید راسخ ہو جائے, واہ واہ. وہ اپنی عبادتوں کا زیادہ ذوق پالے. تو ہم اپنا ایک تو سب سے بڑا فقدان یہ ہوتا ہے کہ اپنا ذہن ہم وقتی بناتے ہیں, جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ٹیمپریری ہر چیز. اب یہ کہ رمضان گزر گیا تو شوال میں ہم پر عبادت نہیں ہے. مثال کے طور پر جس طرح ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ہیں تو ہم بالکل خاموش رہتے ہیں. مسجد کے اندر ہیں تو جناب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں. لیکن جیسے ہی جوتا پہن کر باہر نکلتے ہیں تو ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہم نے خود فریبی اپنے اوپر تاریخ کی ہوئی ہے نا, خود فریبی تاریخ کی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو جناب جو ہے کہ جس طرح میں صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ رمضان یعنی روزے کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. مفتی صاحب نے حدیث پاک کی طرف اشارہ فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ روزہ جو ہے ایک مخفی عبادت ہے. یعنی آپ نے اگر روزہ رکھا ہے رمضان شریف کے علاوہ تو میں نہیں ادراک کر سکتا کہ شبیر بھائی قبلہ نے روزہ رکھا ہے. تو یہ انتہائی مخفی اور مخلص عبادت ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. واہ واہ. میں خود اس کو جزا عطا فرما دیتا ہوں. تو گویا کہ یہ ایک مخلص عبادت ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اس یعنی اپنا ایک ذہن ہم نے بنا دیا کہ ہم بس جب تک اس مکان کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم متقی ہیں, یہاں سے نکلنے کے بعد متقی نہیں, بلکہ ہم ہماری پوری زندگی, ہماری سوسائٹی ہو, ہمارا گھر ہو, ہماری گلیاں ہو, ہمارا کھلیان ہو, ہمارا قریہ ہو, ان تمام کے اوپر شریعت مطہرہ کا احکام لاحق ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم رمضان شریف کے اندر اس ذوق کو پاتے ہیں اور اجر و انعام کی فراوانی کا ذوق ہمیں عبادتوں کی طرف اور ابھارتا ہے, تو وہ ایک دم شوال میں کیوں ڈھیر ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم واقعتاً اللہ کے لیے اس عبادت کی طرف آئیں گے تو اس کے آثار ہمیں شوال میں بھی نظر آئیں گے, ذیقعد میں بھی نظر آئیں گے, اور اپنی زندگی کے اور لمحات میں بھی نظر آئیں گے. کیا بات ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ فجر کی رونقیں وہی ہوں جو رمضان میں ہیں, عام دنوں میں بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے. دسترخوان کی وسعت وہی ہو جو رمضان مبارک میں ہوتی ہے تو پھر کیا بات ہے. اگر عام دنوں میں بھی ہو جائے, لوگوں کو کھلانے پلانے کا جو شوق اور ذوق ہے جو رمضان میں جاگتا ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ پورا سال ہو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ, جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست. عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں. استقبال رمضان پر گفتگو ہو رہی ہے, کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد. اچھا شاہ صاحب, یہ چاند آج بڑا واضح نظر آیا ہے حیدرآباد میں بھی, کراچی میں بھی. تو ہمارے ہاں جب چاند رات کو جب روت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ چاند نظر آ جائے, سب کہتے ہیں یہ پچھلے دن کا چاند ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اگر یہ پچھلے دن کا چاند ہے تو پچھلا دن تو 28 کا تھا, اس کا مطلب کیا اس مہینے سے پہلے والے چاند میں غلطی کا شائبہ ہو سکتا ہے, ایسا کہہ سکتے ہیں ہم کہ چاند نظر نہیں آنا چاہیے, یہ ضروری ہے پہلے دن دوربین سے ہی نظر آئے گا یا خوردبین سے ہی نظر آئے گا. دیکھیں احادیث کے اندر یہ ہے کہ چاند کا پتلا ہونا, یا جس طرح ہمارے وہاں کہتے ہیں کہ آج چاند یہ گویا کہ ایک تاریخ کا, اس کا اعتبار نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت موجود ہے
کہ جب چاند دیکھا گیا تو چاند پورے دن کا تھا لیکن وہ بالکل آسمان پر واضح آ رہا تھا. تو اس کا کوئی دخل نہیں، جس طرح ہم یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ جناب یہ چاند جناب جو ہے کہ وہ شاید یہ کہ یہ چاند رات کل گزر گئی اور یہ آج گویا کہ نظر آئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. رہا کہ جب گواہیاں صحیح ضابطے کے طور پر قبول کر لی جائیں، کیونکہ آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور گواہیاں لینے کا جو شرعی تقاضا ہے وہ دیکھ لیا جائے اور جو اس کے اوپر حکم ہے وہ فیصلہ کر دے تو اس فیصلے پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ اپنے قیاس آرائی کی جائے گی. ہاں صحیح. اچھا دوسرا یہ کہ اب جیسے چاند نظر آ گیا، آج اعلان بھی جلدی ہو گیا جی، اس پہ بھی لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. پھر آج ہمارا اجلاس بھی پشاور میں ہوا ہے سابقہ معاملات کو دیکھتے ہوئے. تو ان حکمتوں کو جمع کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر چیز ساری ہو گئی. ٹھیک ہے کہیں اختلاف ہوتا تھا، انتشار ہوتا تھا، امت میں جو ہے ایک تقسیم آتی تھی، تو اس اعتبار سے اس کو پازیٹیو لینا چاہیے یا یہ ترکیبیں بس فضول ہی ہیں؟ دیکھیے جو انتشار اور افتراق نہیں کہہ سکتے ہم. ایک یہ ہے کہ گواہی لینے کا جو معیار ہے اگر اس پر وہ معیار شرعی اعتبار سے اگر پورا نہ ہو اور جو حکم ہے اور قاضی ہے وہ گواہی کو رد کر دے تو وہ انتشار نہیں کہا جائے گا، وہ خوف خدا کہا جائے گا جو اس کے منصب کا تقاضا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ کہ وہ تحقیق کر کے ہی تحقیق کرے گا. لیکن موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ 4-5 دن پہلے سے یہ خبریں کچھ آنے لگے کہ ہم عید بھی ایک ہی تاریخ پر کریں گے اور چاند بھی ایک تاریخ کریں گے، تو یہ چیزیں خود اس معاملات کو مشکوک کرتی ہیں. اس قسم کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ اسی طرح سے فلاں ملک کے ساتھ مل کے ہوگی. ہاں تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کیونکہ چاند دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر آپ نے گویا کہ عید کرنی ہے. یہ تمام چیزیں واضح ہیں جو احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. افطار بھی اسی سے ہوگا، یعنی عید بھی اسی سے ہوگی اور روزہ بھی اسی سے ہوگا. لیکن پہلے مبہم بیان اتنے حساس مسئلے پر کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ رؤیت کا وقت نہ آ جائے اور جب تک اس کے گواہان کی تحقیق نہ ہو جائے. ایک یہ بات گویا کہ امکانی طور پر کی جا سکتی ہے کہ یہ 29 میں بھی ممکن ہے، جس طرح ماہر فلکیات یا ماہر موسمیات یہ کہہ دیں کہ جناب اس میں اتنی سطح یا اتنا فیصد موجود ہے کہ جناب چاند اتنے گھنٹے تک نظر آ سکتا ہے، تو دیکھنا اس کی رؤیت ممکن ہے. اب رؤیت ممکن ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مختصر سے لمحے کے لیے ہو اور اس میں دیکھ لیا تو دیکھ لیا گیا، ورنہ دوسرے دن وہ منتقل ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال اور چاند جس پر ہمارا روزہ اور ہماری عبادات منحصر ہے اس کے لیے پہلے ایسی گفتگو کر دینا کہ جو شک معاشرے کے اندر تشکیل دے، تو پھر جو آپ اشارہ کر رہے ہیں اس قسم کی بولیاں بولی جائیں گی. تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے عبادات کے اعتبار سے کہ ایسے لوگوں کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے اور نہ یہ مقابلے کی فضا رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اس قسم کے گویا کہ وہ لوگ شریعت مطالعہ کو پھلانگ کر بات کرنا اور علماء پر براہ راست حملہ آور ہونے کی بات کرنا اور چینل پر بیٹھ کر جناب جو کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس قسم کے اگر بلنڈر وزراء کریں گے تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ مذہبی معاملات ہے اور یہ مذہب مسلمان جو ہے وہ کسی چیز کو قبول اور رد جو ہے وہ وزیروں کے کہنے پر نہیں کہتا ہے، شریعت کے کہنے پر کہتا ہے. پھر ہم بھی دعا جو کریں گے ذمہ داران ہیں وہ اپنے لیے زبان کو ادھر بند رکھیں، جو اس کا وقت آ جائے رؤیت کا اس کی ہاں یا نہ، اس کے امکان اور اس کے غیر امکان کا دار و مدار اس کی رؤیت سے ہے اور دوسرا اس کے گواہوں کے اوپر. ورنہ پھر عوام بھی خواہش کرے گی کہ ایسے وزیر بھی چاند پہ چلے جائیں. بالکل جب آپ شریعت مطہرہ کا مذاق اڑائیں گے یا جناب قریب آ کر امت کے اجماعی نظریے کو ٹھیس پہنچائیں گے یا اپنی ایک انفرادی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کریں گے ایک اجماعی رائے کے مطابق، ایک تسلسل والی رائے کے مطابق، تسلسل والے سلسلے کے مطابق جس کے پیچھے احادیث اور امت کے اجماعی دلائل موجود ہے، تامل موجود ہے، تو یہ مذہبی مسئلہ ہے اور ایک اسلامی مسئلہ ہے اور ہمیشہ سے چلا آیا ہے. تو یہ خود اس مسئلے کو مشکوک بھی کرے گا اور انتشار کا باعث پھر ہم حسن ظن رکھتے بھی ہیں کہ کوئی بھی جن کی یہ ذمہ داری ہے جان بوجھ کے کسی کا روزہ خراب نہیں کرتا. بالکل. تو ہم یہ حسن ظن ضرور رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس فیلڈ کا نہیں ہے اور فیلڈ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے ذہنی اختراع کی بنیاد پر، تو اس پہ تو بات کریں گے. بالکل کی جائے گی اس میں بات. اور اس لیے کہ مین چیز ہے لوگوں کا اعتبار وہی ہے جو امت کا تسلسل رہا ہے اور تعامل رہا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے عبادات جو بندہ کرتا ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل اور علماء کے فتاوے کے تحت کرتا ہے. تو لہٰذا علماء کا اجماعی فتویٰ یہی ہے کہ آنکھوں سے آپ نے دیکھنا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ زمین سے اٹھ کر آپ ہوا میں جا کر اس کو دیکھ لیں یا کوئی ایک 30 روزہ کیلنڈر آپ اس کا تیار کر دیں. اس چیز کو امت قبول نہیں کرتی اور نہ اس معاشرے کے اندر ایسی بات کر کے اس مسئلے کو گویا کہ ہٹانا چاہیے. اور دیگر سینکڑوں مسائل ملک کے اندر موجود ہیں، سارا زور صرف چاند کے اوپر ہی دینا تو یہ کس چیز کا؟ چاند پہ صرف رمضان کا رمضان ہی کے چاند پر سارا زور دینا
معیشت ایک آپ کی کہاں جا رہی ہے, حالات کہاں پر جا رہے ہیں, امن و امان کا مسئلہ کہاں پر جا رہا ہے, اس چیز پر اتنا زور اور فوکس دینے کی بجائے خاص طور پر اتنے حساس مسئلے کو دیکھنا. تو جو اس مسئلے کے ایکسیپٹ گویا کہ ماہرین ہیں اور جو اس میں مکمل درک رکھتے ہیں وہ اس بات کو کہیں گے تو امت, وہ علماء ہیں, امت اس کو قبول بھی کرے گی. لیکن آخری بات میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جب تک اس کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک کہ کوئی رائے کو حتمی قرار دینا یہ ایک انتشار کا باعث بنے. کیا بات ہے. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے شیف اقبال, اور مزیدار سحری کا سیگمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوگا, عالم ٹائم بھی ساتھ ساتھ ہوگا, کام کی بات ہمارا ایک سیگمنٹ ہے وہ بھی ہوگا, اور گفتگو بھی چلتی رہے گی مختصر سے وقفے کے بعد.